بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ملاحظہ فرمائیے، گنگا ہائی جیکنگ کا تیسرا حصہ گنگا ہائی جیکنگ کے متعلق انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے بانی ممبر اور را کے انسداد دہشت گردی ڈویژن کے سابق سربراہ بی رامن نے اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب دی کاؤ بوائز آف را ڈاؤن میموری لین میں کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ مشرقی پاکستان کی مدد کے لیے جو خفیہ آپریشن کیا گیا تھا وہ گنگا جسے کامیابی سے انجام دیا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے 2 ممبران کے ذریعے انڈین ایئر لائن کی پرواز کے اغوا کے بدلے میں اندرا گاندھی کے انڈیا سے مشرقی پاکستان جانے والی تمام پاکستانی پروازوں پر پابندی عائد کرنے کے ڈرامائی فیصلے سے مغربی پاکستانی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز کی مشرقی پاکستان میں کمک بھیجنے اور وہاں دستوں کی فراہمی برقرار رکھنے کی قابلیت کمزور ہو گئی، جس سے مشرقی پاکستان میں حقیقی فتح کی راہ ہموار ہوئی۔ سن 2012 میں چھپنے والی اس کتاب میں خفیہ ایجنسی کے سابق سینئر افسر نے مزید لکھا کہ 1968 میں را کی تشکیل کے فوری بعد اس کے پہلے سربراہ رامیشور ناتھ کاؤ نے خفیہ ایجنسی کو جو 2 اولین کام سونپے، ان میں سے ایک پاکستان اور چین کے متعلق خفیہ معلومات اکٹھی کرنا اور دوسرا مشرقی پاکستان میں خفیہ آپریشن کرنا شامل تھے۔ ہائی جیکنگ کی اس واردات میں اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب پاکستان پر انڈیا کی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی کے اثرات آنا شروع ہوئے تو حکام کے کان بجنے لگے کہ گنگا ہائی جیکنگ کہیں سازش تو نہیں تھی جسے جواز بنا کر پابندی لگانا مقصد تھا۔ اس وقت کی مارشل لا حکومت نے گنگا ہائی جیکنگ کے پیچھے چھپے محرکات کا پتہ چلانے کے لیے ایک یک رکنی کمیشن تشکیل دے دیا، جس کی سربراہی سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس نور العارفین کو سونپی گئی۔ کمیشن نے چند دنوں کی انکوائری کے بعد رپورٹ میں لکھا کہ گنگا ہائی جیکنگ بنیادی طور پر انڈیا کی سازش تھی اور ہاشم قریشی انڈین ایجنٹ تھے جنہیں اس واردات کو انجام دینے کے لیے بی ایس ایف میں بھرتی بھی کیا گیا۔ کمیشن کے مطابق یہ سارا کچھ پاکستان پر پابندی لگوانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ مشرقی پاکستان میں جاری شورش پر قابو پانے میں مشکلات رہیں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں ہاشم قریشی اور اشرف قریشی، جنہیں پاکستان میں چند ہفتے قبل تک ہر طرف سے داد شجاعت مل رہی تھی، وہ اچانک ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے ناپسندیدہ چہرے بن گئے، جنہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مقبول بھٹ، ڈاکٹر فاروق حیدر، امان اللہ خان، جاوید ساگر اور دیگر قائدین سمیت اس سازش کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا۔ بقول اشرف قریشی انہیں فروری کے آخری ہفتے میں حراست میں لیا گیا اور اہلکاروں نے ٹانڈا ڈیم یہ کہہ کر لے گئے کہ تھوڑی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ ٹانڈا ڈیم یہ کوہاٹ کے قریب ڈیم ہے۔ اس کے بعد ہاشم قریشی کے لیے قید و بند کا وہ سلسلہ شروع ہوا جسے تھمتے تھمتے تقریباً 9 سال لگے۔ ہاشم قریشی اور اشرف قریشی سمیت دیگر قائدین پر طیارہ ہائی جیک کرنے، اسے جلانے سمیت مختلف الزامات کے تحت کارروائی کا آغاز ہوا اور کیس کے ٹرائل کے لیے ایک مخصوص عدالت تشکیل دی گئی۔ اشرف قریشی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ شاہی قلعے میں دوران حراست ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، ان پر تشدد کیا گیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک لکھے ہوئے بیان کہ انہوں نے گنگا ہائی جیکنگ انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی کے کہنے پر کی تھی پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اشرف قریشی کے بقول تشدد کی وجہ سے انہوں نے دستخط تو کر دیے لیکن ٹرائل کورٹ میں جا کر بتا دیا کہ ان سے یہ بیان زبردستی لیا گیا۔ جب ٹرائل شروع ہوا تو انہیں کوئی وکیل نہیں مل رہا تھا، جس کا حل نکالنے کے لیے ٹرائل کورٹ نے سینئر قانون دان عابد حسن منٹو سمیت دیگر وکلاء کو طلب کیا۔ عابد حسن منٹو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پر تھے جب ایک روز انہیں رجسٹرار آفس سے فون آیا اور انہیں اسپیشل کورٹ میں پیش ہونے کو کہا گیا۔ جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو حیران کن طور پر ان کے سامنے 1 یا 2 نہیں بلکہ 9 ملزمان کھڑے تھے، جنہیں کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس وکیل کی چاہیں
خدمات حاصل کر لیں جس کا انتظام ریاست کے ذمے ہوگا۔ عابد حسن منٹو کہتے ہیں کہ ہاشم قریشی نے ان کا انتخاب کیا اور پھر وہ سپریم کورٹ تک ہاشم قریشی کے وکیل کے طور پر پیش ہوتے رہے۔ دسمبر 1971 سے مئی 1973 تک کیس کا ٹرائل چلا، جہاں ٹرائل کورٹ نے تمام شہادتیں ریکارڈ کرنے کے بعد ہاشم قریشی کو ہائی جیکنگ کا مرکزی ملزم قرار دیتے ہوئے انہیں جاسوسی سمیت مختلف الزام ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 19 سال قید کی سزا دی گئی، جبکہ ان کے شریک ملزم اشرف قریشی کے علاوہ مقبول بھٹ اور دیگر کو عدالت برخاست ہونے تک کی سزا سنائی گئی۔ عابد حسن منٹو کے عزیز اور کیس کے ایک ملزم ڈاکٹر فاروق حیدر وعدہ معاف گواہ بن جانے کی وجہ سے سزا سے بچ نکلے۔ ہاشم قریشی اس فیصلے پر حیران تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جرم جو اشرف اور ان دونوں نے مل کر انجام دیا، ان میں سزائیں مختلف کیسے؟ اشرف قریشی رہائی کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد وہیں شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے اور وہیں سے ریٹائر ہوئے، جس کے بعد 2012 میں ان کی وفات ہو گئی۔ دوسری طرف ہاشم قریشی کو رہائی کے لیے اب بھی مزید انتظار کرنا تھا۔ انہوں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی، جس کا فیصلہ ہونے میں کئی سال لگے۔ سزا کے دوران ہاشم قریشی کو مختلف جیلوں میں قید رکھا گیا، جن میں راولپنڈی، کوٹ لکھپت، کیمپ جیل میاں والی، فیصل آباد اور اٹک جیل شامل ہیں۔ قید و بند کے دوران ہاشم قریشی کی ملاقاتیں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان سمیت پاکستان کے اہم سیاسی کارکنوں سے بھی ہوئیں۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ یہ غالباً دسمبر 1971 کی بات ہے، جب وہ میاں والی جیل میں قید تھے تو انہیں پتہ چلا کہ شیخ مجیب الرحمان بھی اسی جیل میں ہیں۔ شیخ مجیب میرے ساتھ والی بیرک میں تھے، جہاں درمیان میں ایک اونچی سی دیوار تھی۔ میں ایک روز کسی طرح دیوار پر چڑھ گیا اور دیکھا کہ دوسری طرف شیخ مجیب ایک برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا، شیخ صاحب سلام۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون ہے، اور جب ان کی نظر دیوار پر پڑی تو کہنے لگے، بھائی تم کون ہو؟ ہاشم قریشی کے بقول انہوں نے بتایا کہ وہ ہاشم قریشی ہیں جنہوں نے انڈیا کا گنگا طیارہ ہائی جیک کیا تھا۔ یہ سن کر شیخ مجیب الرحمان کہنے لگے، اچھا وہ تم ہو؟ ہاشم قریشی کے بقول شیخ مجیب الرحمان صحن کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہنے لگے کہ دیکھو یار، انہوں نے وہاں ایک گڑھا کھود رکھا ہے، وہ لوگ مار کر مجھے یہی دفنا دیں گے۔ جس پر میں نے شیخ صاحب کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کی قوم آپ کے لیے لڑ رہی ہے۔ اتنی دیر میں جیل حکام آ گئے اور زبردستی مجھے نیچے اتار لیا، جس کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ انہیں بعد میں راولپنڈی جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ مئی 1990 میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ، جس میں جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس کرم علی اور جسٹس ریاض شامل تھے، انہوں نے ہاشم قریشی کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے بعد انہیں رہائی ملی۔ رہائی کے بعد وہ کچھ سال مزید پاکستان میں رہے، لیکن بعد میں بیرون ملک چلے گئے، جہاں انہوں نے ہالینڈ میں مستقل سکونت اختیار کی اور 2000 میں سری نگر واپس آتے ہوئے نئی دہلی میں گرفتار کر لیے گئے۔ ہاشم قریشی کہتے ہیں کہ وہ شاید واحد شخص ہوں گے جن پر انڈیا پاکستان کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتا ہے اور پاکستان انڈین ایجنٹ ہونے کا۔ ہاشم قریشی کے بقول یہ ایجنٹ یا ڈبل ایجنٹ ہونے کے الزامات بڑے مضحکہ خیز ہیں۔ عابد حسن منٹو کے بقول انڈیا اور پاکستان دونوں اس ہائی جیکنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اصل میں فائدہ انڈیا نے ہی اٹھایا۔ انڈین پابندی کے کچھ ہفتوں بعد یعنی مارچ 1971 میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے آزاد بنگلہ دیش کے لیے آواز بلند کی، جس کا جواب پاکستانی افواج نے مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کر کے دیا۔ 26 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان گرفتار کر لیے گئے، جبکہ اسی روز میجر ضیاء الرحمان نے شیخ مجیب کی طرف سے بنگلہ دیش کی آزادی کے اعلامیے کا اعلان ریڈیو کے ذریعے کر دیا۔
21 नवंबर 1971 को मुक्ति बाहिनी के नाम से बांग्लादेश और इंडिया की मुश्तरका फोर्स का क़याम अमल में आया, जबकि 3 दिसंबर 1971 को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो गई। 6 दिसंबर को इंडिया वो पहला मुल्क था जिसने बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया, और फिर 16 दिसंबर 1971 को वो दिन आया जब ढाका में पाकिस्तानी अफवाज ने इंडियन अफवाज के सामने हथियार डाल दिए और बांग्लादेश एक अलग मुल्क के तौर पर आलमी दुनिया के नक्शे पर उभर आया। तो नाजरीन, बहुत से सवालात आपके सामने भी हैं, आप ख़ुद उनका जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए। वैसे नज़र तो यही आता है कि ये गंगा तियारा एक साजिश के तहत अगवा करवाया गया था, लेकिन अगवाकार हाईजैकर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता ये भी हो सकता है कि ये सारा कुछ उनकी तरफ से जिस नीयत के तहत किया गया, जैसा वो कहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए, भारत से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। अगर ये दुरुस्त है, लेकिन हुआ तो फिर वही कि भारत ने इस मामले को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। गोया इनकी तरफ से, अगवाकारों की तरफ से, हाई जैकरों की तरफ से ये जिन मकासद के लिए तियारा अगवा किया गया था, भारत ने उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसको आप इत्तफाक कहिए या कुछ और कहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।